الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وقال الله تبارك وتعالى في آية أخرى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وقال تعالى في آية أخرى من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها صدق الله العلي العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه صدق رسوله النبي الكريم رلاؤں تو بغاوت ہے ہنساؤں تو بغاوت ہے رلاؤں تو بغاوت ہے ہنساؤں تو بغاوت ہے سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ چھیڑوں داستاں کیسے اپنی بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی نہ خوش اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی نہ خوش میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا فن دوستوں اور عزیزوں رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے اپنی آمد کے اعتبار سے اس شہر میں پہلی حاضری ہے اور یہ حاضری ایک ایسے اسٹیج پر ہے جس کے پیچھے اس جلسے کا عنوان پہلے ہی سے طے کر دیا گیا ہے جس کا نام ہے اصلاح معاشرہ چونکہ آج عوام کا مزاج یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو بات ہو ہمارے من کی ہو ہم جو چاہیں وہ کہا جائے جو ہم کہلوائیں وہی کہا جانا چاہیے لیکن اس عنوان کی بھی یقیناً آج ضرورت ہے لیکن معاشرے کی اصلاح اس انجمن سے نہیں ہو جائے گی اس خوبصورت بینر کے لکھنے سے نہیں ہو جائے گی معاشرے کی اصلاح
کی اس کانفرنس سے نہیں ہوگی، کائے سے ہوگی۔ آج سے 2300 برس پہلے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا لن يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح اولها، اس امت کے آخر کی اصلاح بھی اسی سے ہوگی جس سے اس کے اول کی اصلاح ہوگی۔ اور اول کی اصلاح کس سے ہوئی تھی؟ کون آیا تھا اصلاح کرنے کے لیے؟ کس نے اصلاح کی ہے؟ کس نے پڑھایا تھا نیتکتا کا پاٹ؟ کس نے بتائے تھے اخلاق؟ وہ اصلاح کرنے کے لیے کون سی کتاب آسمان سے اتری ہے؟ آخری صحیفے کی شکل میں اس کا نام ہے قرآن۔ وہ مسلمان ہوں اور چاہے دھرتی پر بسنے والے دنیا کے دوسرے انسان، جب تک پوری مانو جاتی اور جب تک ساری انسانیت قرآن مقدس کے تابع نہ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لائی ہوئی کتاب اور اس کی ہدایت پر عمل نہ کرے، معاشرے کی اصلاح آج 21ویں صدی میں نہیں ہو سکتی ہے۔ یہاں بیٹھنے والے پہلے یہ طے کریں کہ ان کی زندگی کا ہر عمل، ان کی ہر ادا قرآن کے مطابق ہوگی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہوگی، چاہے وہ ہندوستان ہو یا ہو پاکستان، وہ بنگلہ دیش ہو یا ہو عراق، وہ سعودی عرب ہو یا ہو وہ جزیرہ عرب۔ اصلاح ہونے کے لیے، اصلاح کرنے کے لیے امت کو پھر سے اپنی صفوں کو تیار کرنا ہوگا اور قرآن کے خرچے میں اپنے آپ کو ڈھالنا ہوگا۔ لیکن افسوس تو یہ ہے، پریشانی تو یہ ہے کہ وہ جو دوسروں کی اصلاح کرنے کے لیے آئے تھے وہی آج فسادیوں کا روپ دھارن کیے ہوئے ہیں۔ جنہیں اس زمانے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی وہ آج اپنے نفس کے غلام اور اپنی خواہشوں کے پرستار بن چکے ہیں۔ دنیا جائے تو کہاں جائے، زمانہ جائے تو کہاں جائے، فریادی جائے تو کہاں جائے، کسی اور نے نہیں۔ ابھی شاعرانہ انداز میں بھی اور دوسرے انداز میں بھی آپ نے سنا کہ عدالتوں سے فیصلے انصاف کے نہیں ہوتے۔ کیوں نہیں ہوتے؟ یہی زمین تھی، یہی آسمان تھا، یہی سورج تھا اور یہی چاند تھا جب اس زمین پر انصاف کے ساتھ فیصلے ہوتے تھے۔ دیگر خطوں کو چھوڑو، یہی ملک ہندوستان جس کی سرحدیں آج کشمیر سے کنیا کماری تک ہے، کل اس کی سرحدیں سری لنکا سے لے کر افغانستان تک تھی، اور اسلامی خلافت کی سرحدیں مکہ اور مدینہ سے لے کر انڈونیشیا اور انڈونیشیا سے لے کر اسپین تک تھی۔ کیا کوئی سوچ سکتا تھا کہ وہ کسی کا سر اتار کر یوں سریعام گھوم رہا ہوگا؟ نہیں سوچ سکتا تھا۔ کیوں نہیں سوچ سکتا تھا؟ اس لیے کہ عدالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن رکھا ہوا تھا، اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا قانون، اپنی خواہشات سے لکھا ہوا دستور اور اپنے من سے بنائی ہوئی باتیں نہ تھی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب عدالت میں رکھی ہوئی تھی۔ کبھی قاضی ابی شریح اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، کبھی امام ابو یوسف اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، اور کبھی ابو بکر صدیق اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ اس کتاب کے قانون کے فیصلے کے پابند صحابہ بھی ہیں، محمد رسول اللہ بھی ہیں، تابعین بھی ہیں، تبع تابعین بھی ہیں، ائمہ مجتہدین بھی ہیں، ہارون رشید بھی ہیں، مامون رشید بھی ہیں، محمود غزنوی بھی ہیں، محمد بن قاسم بھی ہیں، طارق بن
بن زیاد بھی ہے، خالد بن ولید بھی ہے، علی مرتضی بھی ہے، امیر معاویہ بھی ہے، عثمان غنی بھی ہے. جب تک یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں رکھی ہوئی تھی، نہ ظلم کسی انسان پر ہو سکتا تھا، اور انسان کی بات تو درکنار کسی بکری اور بھیڑ پر بھی ظلم نہیں ہو سکتا. کون ہے ذمہ دار؟ ذمہ دار ہیں ہم. ذمہ دار ہو مسلمانوں آپ کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو یہودیوں کی طرح پتے پشت رکھ دیا. ہم سے پہلے بھی امتوں کو کتاب ملی، ہم سے پہلے بھی یہودیوں کو کتاب ملی، ہم سے پہلے عیسائیوں کو کتاب ملی، ہم سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کتاب ملی، ہم سے پہلے نوح علیہ السلام کی امت کو کتاب ملی، ہم سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو صحیفے ملے، ہم سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی امت کو کتاب ملی. لیکن ان امتوں نے جو کچھ کیا وہ دنیا کی نظروں کے سامنے ہے. اگر آج مشرق سے لے کے مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک اگر آپ زندگیوں کا جائزہ لیں تو سب سے پہلے قرآن کے قوانین، قرآن کے دستور اور قرآن کے احکامات اگر کسی کو اچھے نہیں لگ رہے تو وہ قوم مسلمان ہے، اور مسلمان آگے بڑھ کر یہ نہیں چاہتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے مطابق اس کی زندگی ہو. آج یہاں سے یہ طے کر کے اٹھو، رات کو جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگو، صبح اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاؤ. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم صرف خواب میں رہ جائیں کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور جنت ہماری ہے. یہی دعویٰ ہم سے پہلے یہودیوں نے کیا، یہی دعویٰ ہم سے پہلے عیسائیوں نے کیا. یہودیوں نے آگے بڑھ کر کہا لن يدخل الجنہ الا من كان هودا او نصارى. عیسائیوں نے کہا کہ جنت میں نہیں جائیں گے مگر عیسائی جائیں گے. کس بنیاد پر دعویٰ ہے؟ ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مریم کو شریک بنا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ حضرت عیسیٰ کو بیٹا بنا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جبرائیل کو شریک کر دیا، اور پھر بھی دعویٰ یہ ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے. یہودیوں کا دعویٰ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کا قتل کر دیا. زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیر دیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ٹکڑے کر دیے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کے لیے رومی کافرہ حکومت سے ہاتھ ملا لی، اور اس کے بعد دعویٰ یہ کہ ہم جنت میں جائیں. کہیں ہمارا حال بھی تو ایسا ہی نہیں ہے. ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھو اور سوچو اور غور کرو کہ ہماری اس وقت آج کی صورتحال کیا ہے، ہمارا معاشرہ کیسا ہے. اللہ اکبر. ہندوستان اور دیگر ممالک کا تو کہنا ہی کیا. معاشرے کی خرابی آج یہاں تک نہیں، جزیرہ عرب تک پہنچ چکی ہے. مکہ اور مدینہ کے باہر نکل کر کھڑے ہو جاؤ، ان ہوٹلوں میں ٹیلی ویژن لگے ہوئے ہیں جہاں حاجی ابھی طواف کر کے لوٹ رہا ہے، جہاں سے ابھی وہ ریاض الجنہ میں آنسو بہا کر آ رہا ہے، وہ مستون عائشہ پر دعا کر کے آ رہا ہے، وہ جنت المعلا سے لوٹ کے واپس آ رہا ہے، وہ جنت البقیع میں فاتحہ پڑھ کر آ رہا ہے، وہ ریاض الجنہ میں 2 رکعت نماز اپنی مغفرت کے لیے پڑھ کے آ رہا ہے. لیکن جب وہ کانٹیننٹل میں پہنچتا ہے، جب وہ انٹر کانٹیننٹل میں پہنچتا ہے تو وہاں بڑی بڑی عمارات میں ٹیلی ویژن لگے ہوئے ہیں، جہاں سامنے پردے پر سرکتی ہوئی باغیچائیں ہیں، جہاں سرکتی ہوئی ناچتے ہوئے اور گانے گاتے ہوئے لوگ ہیں. یہ اس سرزمین کا حال ہے کہ جس سرزمین کو ارض حرم کہا گیا ہے، جہاں
اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات ہیں، اور مسلمان اس دھوکے میں ہے، اور مسلمان اس غفلت میں ہے، اور مسلمان اس غفلت میں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں کی حکومتیں اسلامی حکومتیں ہیں، وہاں کی حکومتیں مسلمانی حکومتیں ہیں. رب کعبہ کی قسم، محمد رسول اللہ نے آ کر کے اعلان کر دیا ہے، ان اللہ بعثنی رحمۃ للعالمین وہدی للعالمین. اللہ نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور مجھے تمام جہانوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا ہے. وَأَمَرَنِي رَبِّي بِمَحْقِ الْمَعَازِفِ وَالْمَزَامِيرِ. میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ناچ گانے اور باجے اور سنگیت کے تمام آلات کو توڑ کر چکنا چور کر دوں. خالی یہی نہیں کہ آپ کنارہ کر کے گزر جائیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میوزک، ساز، ہارمونیم، بانسریاں، تمام طرح کے باجے مٹانے کے لیے آئے. بِمَحْقِ الْمَعَازِفِ وَالْمَزَامِيرِ. اس زمانے میں جن چیزوں کو بجایا جاتا تھا ان تمام کو توڑنے کے لیے آپ آئے، ان کو مٹانے کے لیے آئے. آپ صرف اعلان کرنے کے لیے نہیں آئے، آپ ریکویسٹ کرنے کے لیے نہیں آئے، آپ صرف پرارتھنا پتر دینے کے لیے نہیں آئے، آپ صرف درخواستیں کرنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا داخلہ مدینہ منورہ میں ہوا تو تاریخ شاہد ہے وہاں عبداللہ بن ابی نام کا ایک شخص تھا جس نے ایمان بھی قبول کر لیا تھا لیکن بظاہر قبول کیا تھا. وہ وہاں عورتوں سے پیشے کرا کر ان کی تنخواہ لے کر اپنا گھر چلاتا تھا. 1450 برس پہلے کا ماحول دیکھو مسلمانوں. کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اتارا؟ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کیا؟ آپ نے ایک چٹھی لکھ کر بھیجی عبداللہ بن ابی کے پاس اور اعلان کیا کہ عبداللہ بن ابی، وہ جو تیرے یہاں طوائفوں کا کاروبار ہے، وہ جو تیرے یہاں کوٹھا اور چکلا چل رہا ہے، وہ تیرے یہاں جو زناکاری کا اڈا بنا ہوا ہے، آج کے بعد تجھے وارننگ دی جاتی ہے اسے بند کر دے، اور اگر تو نے بند نہ کیا تو میں اپنی فوج اور طاقت لے کر آ رہا ہوں. وہ خالی دھمکی نہیں تھی، اسے معلوم تھا کہ اگر میں نے بند نہ کیا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے جن کے ساتھ حضرت عمر جیسا جئی بہادر نوجوان ہے، جن کے ساتھ علی مرتضیٰ جیسا شیر خدا ہے، جن کے ساتھ سعد بن معاذ اپنی قوم کا سردار ہوگا، جن کے ساتھ سعد بن عبادہ ہوگا، جن کے ساتھ عبادہ بن صامت ہوں گے، جن کے ساتھ زبیر بن عوام ہوں گے، جن کے ساتھ طلحہ ہوں گے، اور ان کے ساتھ میں مقابلہ نہیں کر سکتا. لہذا اس نے کہا کہ آج کے بعد یہ بزنس و کاروبار بند. لیکن اب جب کہ مسلمان خود ہی اسی کا بزنس کر رہا ہوں اور وہ زمین کے کسی خطے پر اگر کوئی گروہ، اگر کوئی جماعت، اگر کوئی لشکر، اگر چند اسلام کے دیوانے یہ اعلان کریں کہ ہم اس سرزمین پر 1450 برس پہلا وہ نظام جس میں شراب حرام، جس میں زنا حرام، جس میں قتل کا بدلہ قتل، جس میں شراب پر 80 کروڑوں کی سزا، جس میں چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، اگر ہم اس دھرتی پر اس 1450 برس والے اس نظام کو نافذ کرنا چاہتے ہیں جس نے دنیا کو امن سے بھر دیا تھا، جس میں ایک بچے کی بھی جان کی حفاظت تھی اور ایک ماں کی بھی آبرو کی حفاظت تھی، جس میں کوئی کسی بوڑھے پر بھی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا، جس میں کسی عورت کا ناحق قتل نہیں ہو سکتا تھا، اگر یہ آواز کسی سرزمین پر اٹھ کھڑی ہو تو ساری دنیا ان کے خلاف اکٹھی ہو جائے گی، اور سب سے آگے بڑھ کر مسلمان اپنی خدمات پیش کریں گے اور کہیں گے بتاؤ ہمارے ہاتھ ان کا گلا کاٹنے کے لیے تیار ہیں، ہم انہیں صفائی ہستی سے مٹانے کے لیے تیار ہیں. کسی شاعر نے صحیح کہا ہے، دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے ساتھ سے اس
گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ۔ لیکن اے مسلمانوں، آج کا مخاطبات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں ہمیں اور آپ کو حساب دینا ہوگا، حساب دینا پڑے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بنایا اپنا سپاہی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بنایا اپنی فوج کا سپہ سالار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا زمین کی امانت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ منصب جو 4000 سال سے یہودی قوم کے پاس تھا، لیکن اس قوم نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کا حق ادا نہ کیا، اس قوم نے جب تورات کا حق ادا نہ کیا، انہوں نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اپنے ہاتھوں میں خنجر اور بھالے اٹھا لیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو محروم کیا، اور محروم کرنے کے بعد ایک ایسی امت کو ابھارا جسے مسلم امت کہا جاتا ہے، جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہا جاتا ہے۔ ان کے کانوں پر ذمہ داری ڈالی، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ ان سے کہا گیا کہ اٹھو، صرف مکہ ہی میں نہیں، صرف مدینے ہی میں نہیں، پورا جزیرہ عرب، اور جزیرہ عرب سے لے کر افریقہ، اور افریقہ سے لے کر کے ایران، اور ایران سے لے کر کے دنیا کے آخری کنارے تک چلے جاؤ، اور دنیا کو اس طرح امن و امان سے بھرو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ میرے دوستو عزیزو، دیکھتے ہی دیکھتے وہ لوگ قرآن پڑھنے والے بنے، اور پھر قرآن نے جو انہیں حکم دیا، اللہ کی قسم انہوں نے اس پر عمل کیا۔ ہماری نظر میں معاشرے کا فساد صرف چند چیزیں ہیں، مثلا ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی آدمی شراب پی رہا ہے تو یہ فساد ہے، لیکن دنیا سے شراب آپ کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ کیسے ختم کر سکتے ہیں آپ شراب؟ آج دنیا پر، پوری دنیا پر کنٹرول شرابیوں کا ہے۔ جب تک ان کے ہاتھ سے طاقت نہ چھینے، اور جب تک ان سے قوت نہ چھینے، ہندوستانی شراب حرام، انگریزی شراب حلال۔ جو انگریز بنائیں، جس پر میڈ ان امریکہ لکھا ہو، جس پر میڈ ان برطانیہ لکھا ہو، جس پر میڈ ان فرانس لکھا ہو، جس پر میڈ ان کینیڈا لکھا ہو، وہ کھلے عام بکتی ہے۔ اس پر کوئی قبض نہیں ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہاں، انگور کی کچی شراب حرام ہے، سرکے کی اور گنے کی کچی شراب حرام ہے۔ ہاں، یہ کھجور کی نکلی ہوئی تاڑی حرام ہے، یہ سزا کے قابل ہے۔ لیکن جو انگریزی شراب ہے، جس کا نام وسکی ہے، جس کا نام برانڈی ہے، جس کا نام بیئر ہے، اس پر تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ ان کا وزیر اعظم بھی پیتا ہے، ان کا صدر بھی پیتا ہے، ان کی عورتیں بھی پیتی ہیں، ان کے مرد بھی پیتے ہیں، اور اس پر کون پابندی لگا سکتا ہے؟ اس لیے جو دنیا کے حکمراں ہیں، اور انہوں نے مسلمانوں کو اتنا کمزور کر دیا ہے کہ ان کے خلاف اگر کوئی زبان اٹھتی ہے تو اس زبان کو وہ ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ ان کے خلاف اگر کوئی ہاتھ آگے بڑھتا ہے اسے توڑ دینا چاہتے ہیں۔ پہلی مرتبہ امت مسلمہ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اس فساد کو روکنے والی طاقتیں جب تک دنیا میں کمزور نہیں ہوں گی، اس وقت تک آپ اسے نہیں روک سکتے۔ آپ اپنے بیٹوں کو روک لیں گے، آپ اپنی بچیوں کو روک لیں گے، لیکن وہ دکانیں جب حکومت سے کھول رہی ہیں، جن کے لیے لائسنس دیے جا رہے ہیں، جن کے وزیر بن رہے ہیں، وہ فساد کیسے ختم ہوگا؟ فساد اس وقت ختم ہوگا جب آپ قوت اور طاقت کے ساتھ، قوت نافذہ کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرح، عمر ابن خطاب کی طرح آپ اٹھ کھڑے ہوں، قرآن کی تفسیر پڑھیے۔ حضرت عمر ابن خطاب کو پتا چلا کہ فلاں بستی میں لوگ شراب کا کاروبار کر رہے ہیں جبکہ شراب حرام ہو چکی ہے۔ آپ نے اعلان کیا، اس بستی کو جا کر آگ لگا۔ خود بھی عمل کیا اور قوت و طاقت سے روکا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نظام کو لے کر آئے اس میں کمپرومائز نہیں ہے۔
آپ یاد رکھیں اچھی طرح، جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کی ہے وہ قیامت کی صبح تک حلال رہے گی۔ ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، سارے قلم اکٹھے ہو جائیں، سارے دانشور اکٹھے ہو جائیں، سارے قاضی اکٹھے ہو جائیں، جو چیز اللہ نے حلال کی ہے وہ قیامت تک حلال رہے گی۔ یہ بات اپنے عقیدے میں شامل کر لیجئے۔ ملک کی سرحدیں، زمین کی قوتیں، منسٹروں کے قلم، بادشاہوں کے فرمان اسے حرام قرار نہیں دے سکتے۔ یاد رکھ لو آپ، اگر آپ نے یہ سمجھ لیا کہ فلاں آدمی نے اس چیز کو حرام قرار دے دیا ہے لہذا آج کے بعد یہ حرام ہے، اسی دن ہم اسلام سے خارج قرار پائیں گے۔ اور جو چیز حرام ہے ساری دنیا کے قلم اکٹھے ہو جائیں، سارے سربراہان اکٹھے ہو جائیں، سارے دانشور اکٹھے ہو جائیں، سارے وکلا اکٹھے ہو جائیں، لیکن وہ چیز حرام رہے گی۔ سنو مثال دیتا ہوں، خنزیر حرام ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، خنزیر حرام ہے۔ تو ساری دنیا اکٹھی ہو کر یہ کہے، سارے ڈاکٹر کہیں، سارے سائنٹسٹ کہیں کہ اب خنزیر حلال ہو گیا ہے، یاد رکھیے مسلمان وہ ہے جو ڈنکے کی چوٹ یہ کہے گا کہ کل بھی حرام تھا، آج بھی حرام ہے اور صبح قیامت تک حرام ہے۔ شراب جو نشہ آور ہے، شراب ہی نہیں، ہر نشہ آور چیز، کلو مسکر خمر، یہ ہے اصول۔ کوئی کہے شراب تو حرام ہے لیکن اس میں جائز، وہ بھنگ جائز ہے، اس کو پاؤڈر بنا کے کوکین بنا دیا گیا، ہیروئن بنا دیا گیا۔ کون ہے یہ کام کرنے والے؟ نفرت کرو ان سے جو دنیا میں یہ کام کر رہے ہیں، جن کی سرپرستی کر رہے ہیں لوگ، جو پوری دنیا میں ڈرگس کا قانون چلا رہے ہیں۔ آج روئے زمین پر ہمیں برا کہنے والوں، نہ ہم کل برے تھے نہ آج برے ہیں، ہم سے ڈرنے والوں مت ڈرو۔ ہم نے جس زمین پر 1450 سال حکمرانی ہو کر کے دکھائی ہے، جس میں دنیا کے چوتھائی حصے پر نشہ نام کی کوئی چیز نہ تھی، اور ہم اس نشہ کرنے والے کو چاہے وہ بادشاہ وقت کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون زمین پر نافذ ہو، اگر اللہ کی شریعت زمین پر نافذ ہو، اگر قرآن عدالت میں رکھا ہوا ہو تو چاہے وہ امیر المومنین کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اس پر وہ سزا لگے گی جو اللہ کی کتاب سے لکھی، اسے بچانے کی کوشش نہیں کی جائے گی۔ لیکن آج بدنصیبی ہماری یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو نہ پڑھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں۔ ہمیں پوری زندگی ہو گئی، 60 اور 70 سال کی زندگی ہوئی، ہمارے سامنے پورے قرآن کا ترجمہ تک نہیں آیا، قرآن کی تفسیر تک نہیں آئی، قرآن کریم نے ہم سے کیا کہا ہے وہ تک نہیں آیا۔ آؤ دور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں یہ بات سچ ہے جو ابھی حضرت مفتی فضیل الرحمان ہلال عثمانی صاحب نے بیان فرمائی کہ اسلام صرف قانون نہیں بنا تھا، قانون کے ساتھ ساتھ وہ انسان کو آمادہ کرتا ہے کہ وہ از خود قانون کو فالو کرے، وہ از خود قرآن کے قانون پر چلے، وہ اسے جنت کی بشارتیں سناتا ہے، وہ اسے جہنم کی وعیدیں سناتا ہے، وہ اسے آخرت کے عذاب سے ڈراتا ہے۔ یہاں تک کہ مسلم معاشرہ وہ ہوتا ہے کہ اگر کبھی کوئی مغلوب ہو کر، اگر کوئی نفس کے جھانسے میں آ کر کوئی گناہ کر بیٹھے، وہ گناہ جو رات کے اندھیروں میں ہوا ہو، جس پر فرشتوں کے سوا اور اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو، لیکن ایک سچا مسلمان 1450 برس پہلے کی ہم مثال آپ کے سامنے 2 مثالیں پیش کرتے ہیں، ایک مرد کی مثال ہے اور ایک عورت کی مثال ہے۔ قرآن کے پڑھنے والے، قرآن کے ماننے والے آخرت کے عذاب سے ڈراتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ تجھے ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا
उस दिन तुझे तमाम इंसानियत के सामने या तो रुसवा कर दिया जाएगा या तुझे इज्जत का ताज पहनाया जाएगा। जब ये एहसास उसके दिल में जाग जाता है तो गामिदिया एक औरत है, अपने नफ्स पर काबू न पा सकी, उससे जिना हो गया। जिना के बाद उसने अपने जिना को छुपाया नहीं। जब वो हमल से हुई तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की अदालत में आ गई। मोहम्मद रसूलुल्लाह, याद रखिए, दीन इस्लाम सिर्फ नमाज़ें पढ़ लेने का नाम नहीं है। दीन इस्लाम सिर्फ तस्बीहात पढ़ लेने का नाम नहीं है। दीन इस्लाम के माना ये है कि वो नमाज भी अदा कर रहा हो, तस्बीह भी पढ़ रहा हो और ज़कात भी दे रहा हो, अगर वो हज कर रहा हो तो उम्रा भी कर रहा हो, और उसी के साथ साथ निज़ाम इस्लामी के तहत उस पर अगर जुर्म करे तो जुर्म की सजा भी उस पर नाफिज की जाए। कहीं और नहीं, कहाँ आई? मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास आई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो काब बिन अशरफ यहूदी के पास नहीं गई कि काब बिन अशरफ आप मेरा फैसला कर दीजिए। वो हुयई बिन अख्तर यहूदी के पास नहीं गई कि आप मेरा फैसला कर दीजिए। वो अबू आमिर राहिब के पास नहीं गई कि ईसाई तू मेरा फैसला कर दीजिए। वो किसी कुरैश मक्का के पास नहीं गई कि तू मेरा फैसला कर दीजिए। वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, तहकीर नहीं या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल मुझे पाक कर दिया। और जाहिर है जिना की सजा इस्लाम में बहुत सख्त है, बहुत सख्त है। इस बेहयाई को दुनिया से सिर्फ और सिर्फ इस्लाम मिटा सकता है, कोई नहीं मिटा सकता। बहुत सख्त। बाकी दुनिया के कानून जिनाकारों को इनाम देते नहीं देते। जिनाकारों को इनाम आज के दौर में आप दुनिया में उठाओ। आज तो नेट का जमाना है, आज तो गूगल पे हर चीज आपको मिल जाएगी। तलाश करना हो आप मॉडल कर डालिए, उस पर पता चल जाएगा कि जिनाकार लड़कियां जो हैं वो सब मॉडल कर है। मॉडल के माने नमूना। जिस जमाने में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, जहां जिना, जहां रेप, जहां बलात्कार, जहां बेहयाई करने वाली लड़कियों को मॉडल लड़कियां करार दिया जाए, नमूना करार दिया जाए, जिनके पीछे चलने की दावत दी जाए, आज वो जमाना है। लेकिन इस्लाम तो औरत के सर पे दुपट्टा रखने की बात करता है और उसके सर पे आंचल रखने की बात करता है। उसे हया की देवी करार देता है, उसे गैरत का मुजस्समा करार देता है। अपनी बीवी के सिवा वो दूसरों को महरम गैर महरम करार देता है। तुम्हारी नजर गलत न पड़ जाए, तुम्हारी नजर गलत न पड़े। अगर तुमने लज्जत के साथ किसी गैर औरत की आवाज सुनी है तो तुम्हारे कानों में शीशा पिघला करके डाल दिया जाएगा। तुम्हारे कान कल चलते हुए शीशे से भर दिए जाएंगे, तुम्हारी आंखों को दागा जाएगा और तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत में पूछेगा। ये आखिरत के अज़ाब से डराया जाता है। एक मुसलमान से कहा जाता है कि एक खारिज ज़दा कुतिया जिसके जिस्म पर खुजली हो और वो जिस्म उसका फड़ रहा हो, वो तुम्हारे जिस्म से लग जाए, ये बेहतर है कि किसी गैर महरम औरत से तेरा जिस्म लग जाए। इस्लाम को बदनाम करने वालों, इस्लाम की खूबियां तुमने देखी ही कहाँ है? जो इस्लाम की खूबियां देख लेता है वो इस्लाम के हल्के में दाखिल हो जाता है, वो मुसलमान हो जाता है, उसके दिल को करार और सुकून मिलता है, उसके दिल को राहत मिलती है। आज सारी दुनिया हमसे इसलिए परेशान है कि दुनिया को थिएटरों में सुकून न मिला, शराब के जामों में सुकून न मिला, उन्हें पैरों में बांधे हुए घुंघरुओं से सुकून न मिला, उन्हें कांच की बोतलों से सुकून न मिला, उन्हें नशे की गोलियों से सुकून न मिला, उन्हें रात के डांस और डांस क्लब से सुकून न मिला। लेकिन जब उन्होंने कुरान पढ़ा और जब अल्लाह तबारक व तआला की किताब पढ़ी तो सुकून कल्ब मिल गया, दिल को राहत मिल गई। लिहाजा उसने अमेरिका की सरजमीन पर, या बरतानिया की सरजमीन पर, या इसराइल की धरती पर वजीर आजम की साली होते हुए इस्लाम का ऐलान कर दिया। मैं ऐलान करती हूँ आज 21वीं सदी
میں کہ محمد رسول اللہ کا دین سچا دین ہے. میں اعلان کرتی ہوں کہ اسلام سکون والا دین ہے. دنیا کی کوئی بوتل اور کوئی نشہ اور کوئی چیز مجھے سکون نہ دے سکی. مجھے سکون ملا تو اسلام کی چھاؤں میں. ماشاء اللہ. وہ عورت جس سے یہ گناہ ہوا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور آ کر کہا طاہرنی یا رسول اللہ, مجھے پاک کر دی. سنو مسلمانوں آپ بھی, اور جن تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے وہ بھی سنیں. اسلام نے زنا کرنے والے کی 2 سزائیں رکھی. اگر وہ شادی شدہ ہے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ تیرے پاس نفسانی خواہشات کے پورا کرنے کے لیے جائز شوہر موجود تھا, تیرے پاس تیری اپنی جائز بیوی موجود تھی, پھر تجھے بھٹکنے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر تو نے کسی دوسرے کی عزت پر ہاتھ کیوں ڈالا؟ دوسرے کی بیوی بیٹی یا بہن پر تو نے دسترازی کیوں کی؟ لہذا اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے, جس کے لیے 4 گواہوں کا ہونا ضروری ہے, یوں ہی سزا نہیں دی جائے گی کہ کوئی جا کے عدالت میں دعویٰ کر دے سزا دے دی جائے. 4 گواہ چاہیے, اور ایسے گواہ جو شہادت دے اللہ کی قسم کھا کر کے ہم نے اپنی آنکھوں سے اس بے حیائی کو دیکھا ہے. اگر 4 گواہ نہیں ملیں گے تو سزا نافذ نہیں ہوگی, لیکن 4 گواہ مل جائیں یا یہ خود اقرار کر لیں تو اب اسلام یہ کہتا ہے یہ معاشرے کے ناسور ہیں, یہ سماج کے بدگزار عنصر ہیں, یہ کینسر زدہ جسم کے حصے ہیں. انہیں سرعام چوک پر کھڑے ہو کر سنسار کیا جائے اور پتھر مار کر انہیں قتل کر دیا جائے تاکہ آئندہ کوئی اس جرم کی ہمت نہ کرے. اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو اسلام نے جس تک سزا نہیں رکھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کیونکہ شادی شدہ ہو کر اگر یہ بے حیائی کرتا ہے تو اس کی یہ سزا ہے موت, وہ بھی پتھروں سے مار کر. لیکن اگر یہ کون ہے شادی شدہ نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ ان کی نظرانی جذبات زیادہ ہے, ممکن ہے یہ بھٹک گئے ہوں. تو اسلام کہتا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ, 100 کوڑے کی کمر چلے گی. اگر یہ ثبوت ہو جائے, بن ثبوت کے نہیں, اگر اسلامی سزاؤں میں ذرا سا بھی شبہ پیدا ہو گیا تو سزا ختم. یہ باطل غلط پروپیگنڈا کرتا ہے کہ اسلام اس کی سب سزا دیتا ہے. اگر ذرا بھی شبہ پیدا ہو گیا تو سزا ختم. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط پڑا, پورا عرب قحط میں آ گیا, لوگ بھوک سے مرنے لگے. تو آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر اس قحط کے زمانے میں کوئی چوری کر لیتا ہے تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے. کیوں؟ قرآن نے تو کہا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ. کہ اگر کوئی کسی کا مال محفوظ چرا لے, کون سا مال محفوظ, سڑک پہ رکھا ہوا نہیں, کیونکہ آج تو ہمیں اسلام کا پتہ نہیں ہے. مال محفوظ جو گھر میں رکھا ہو, حفاظت کے ساتھ رکھا ہو, پھر اسے چرا کے لا رہا ہے, اور یہ مال کتنا ہو, 1 سیب 2 سیب پر نہیں, کم سے کم 10 درہم کی اس کی قیمت ہو. تو اب اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کا ہاتھ کٹے. کیوں؟ اس لیے کہ جس اللہ نے تجھے ہاتھ دیا کمانے کے لیے, جس اللہ نے تجھے 5 انگلیاں دی دستکاری کرنے کے لیے, جس اللہ نے تجھے یہ پہنچا دیا محنت کرنے کے لیے, تو نے محنت کے بجائے کلہاڑی چرانے کے بجائے, تو نے پھاوڑا چرانے کے بجائے, تو نے پتھر توڑنے کے بجائے, تو نے کنی اور وصولی چرانے کے بجائے دوسرے کے کمائے ہوئے مال پر جو اس کی محنتوں کا تھا
جو اس کی دن بھر کی کمائی کا تھا، جو اس کے خون پسینے کا تھا، جو اس کی اپنی اولاد کا تھا، جو اس کا حقدار تھا، تو نے اس ہاتھ کا استعمال اس کے مال کی چرانے کے لیے کیوں کیا؟ تو نے اللہ کی دی ہوئی نعمت کی ناقدری کی ہے۔ جب اللہ نے تجھے کمانے والا ہاتھ دیا تھا تو دوسرے کے محفوظ مال کو تو نے کیوں چرایا ہے؟ لہذا صرف لائق نہیں ہے کہ یہ ہاتھ تیرے تن سے لگا رہے، تو نے اس نعمت کو کھو دیا اور اس کی ناشکری کی ہے۔ اللہ اسلام ہے جو مال کی حفاظت کا حکم دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی جس سرزمین پر نظام اسلامی کا نفاذ ہوا، رب کعبہ کی قسم، لوگ اپنے مالوں کو چھوڑ کر چلے جاتے تھے، لوگ اپنے مالوں کو چھوڑ کر چلے جاتے تھے، اور کوئی مال چھونے والا نہ تھا، چاہے وہ آج سے 1400 برس پہلے کا زمانہ ہو، اور یا وہ 1994 سے لے کر کے 2001 تک افغانستان کی اسلامی عمارت کا زمانہ ہو۔ رات کے 2:30 بجے افغانستان کی سرزمین پر جب چند عورتیں اپنے ہاتھوں میں سونا اچھالتے ہوئے قندھار کی طرف جا رہی تھی تو ملا محمد حسن نے انہیں دیکھ کر اسی وقت مصلی بچھایا اور زمین پر سجدہ ریز ہوئے اور کہا، اے مولا، یہ وہ سرزمین تھی جہاں دن میں بھی ڈاکہ زنی ہوتی تھی، جہاں دن میں بھی کوئی مرد اپنے پیسے لے کر نہیں جا سکتا تھا۔ یہ تیرے قانون کی برکت ہے، یہ تیری کتاب کی برکت ہے، یہ تیرے نظام کی رحمتیں ہیں کہ رات کے 2:30 بجے عورتیں سونا اچھالتی ہوئی جا رہی ہے اور کوئی ان کو ٹیڑھی نظر سے دیکھنے والا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تک قحط رہے گا تب تک چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ قرآن کا حکم نہیں بدلا، بلکہ کہا کہ قحط شبہ کا درجہ حاصل کر لے گا، جس طرح شبہ سے سزا ختم ہو جائے گی۔ شبہ کے قحط میں ہو سکتا ہے کہ کسی سے برداشت نہ ہوا ہو، بیٹا بھوک سے بلک رہا ہو، بچی بھوک سے تڑپ رہی ہو، گھر میں کچھ نہ ہو، قحط ہے، بیٹی اور بیٹے کی محبت اور شفقت نے مجبور کر دیا ہو کہ پڑوسی کے گھر میں جا کے چوری کر لے، تو یہ شبہ ہے۔ جب تک قحط رہے گا اسلام ہاتھ کاٹنے کی عمر اجازت نہیں دے گا، لہذا اگر شبہ پیدا ہو جائے تو سزا نہیں دی جائے گی، لیکن اگر تمام ثبوت مل جائیں تو سزا دی جائے گی۔ اس کنوارے مرد اور کنواری عورت کو کہ اس کے 100 کوڑے سے مرد مارے، پھر کوئی زنا ہوگا۔ لیکن آج یاد رکھو مسلمانوں، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ آج دنیا پر زناکاروں کی حکومت ہے، اور ان زناکاروں نے آج اس زنا کے پیشے کو اتنا اونچا ہائی لیول پر پہنچا دیا ہے کہ یہ 5 اسٹار ہوٹل ہے، یہ 7 اسٹار ہوٹل ہے، یہ 3 اسٹار ہوٹل ہے، جہاں زنا کے لائسنس دیے جاتے ہیں، کوئی سزا نہیں۔ حکومت کو پتا ہے، پولیس کو پتا ہے، سب کو پتا ہے۔ اگر آپ کو پتا نہ ہو تو آج بتاؤں، آپ کو بتانے جا رہا ہوں، شاید لوگوں کو معلوم نہ ہو۔ پاکستان لال مسجد کا واقعہ آپ نے سنا ہے، اور تو پھر دوہرا رہا ہوں، میں نے کئی مقام پر دوہرایا۔ وہ لال مسجد کیوں جلائی گئی؟ وہاں 700 بچیوں کا قتل کیوں کیا گیا؟ اس پر اس ظالم مشرف نے، جو آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر جھیل رہا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزا کا مستحق ہے، کہیں تو جرنل ہوتا تھا، کہیں اس کے اشارے سے پتا بھی نہیں ہلتا تھا، لیکن آج چوہوں کی طرح اپنے سر میں بڑا ہوا ہے۔ کس کا حساب ہے اس پر؟ یہ واقعہ کیوں پیش آیا تھا؟ کیا وجہ تھی وہاں؟ آپ میں سے بہت کو معلوم نہیں ہوگا۔ ہوا یہ تھا کہ اس لال مسجد میں جامعہ حفصہ ایک مدرسہ چلتا ہے جس کو غازی عبدالرشید اور ان کے بھائی عبدالعزیز چلاتے ہیں، جس میں کئی 3000 بچیاں قرآن کی تعلیم حاصل کرتی تھیں، جن کے چہرے پر نقاب، جن کے جسم پر برقع، جو قرآن پڑھ رہی تھی، لیکن انہی کے برابر میں ایک عورت بے حیائی کا کاروبار کرتی تھی، زنا کا۔ اب ظاہر ہے کہ محلے کے لوگ کس سے کہتے ہیں؟ محلے میں کوئی برائی ہوتی ہے تو کس سے کہتے ہیں آپ؟ امام صاحب سے۔ امام صاحب ذرا نماز میں کہہ دینا، ذرا جمعے کی تقریر میں روشنی ڈال دینا، اس پر ساری ذمہ داریاں انہیں پر ہیں۔
خود تو ہمت ہوتی نہیں، امام صاحب آپ کہتی ہیں۔ جا کر مولانا صاحب سے کہا کہ صاحب آپ کا مدرسہ چل رہا ہے، آپ دین کی بات کرتے ہیں اور آپ کے برابر میں اتنا برا کام ہوتا ہے۔ مولانا نے کہا اچھا۔ اب مولانا نے ملکی قانون کو اختیار کرتے ہوئے ایس ایچ او سے کہا کہ صاحب آپ برابر میں لازمی مسجد ہے، لڑکیاں آتی ہیں پڑھتی ہیں، محلے کے لوگ شکایت کرتے ہیں، آپ اس کو ذرا بند کرا دیں۔ ایس ایچ او صاحب نے کہا کہ ہم اس کے تو تعلقات ایس پی صاحب سے، ایس پی صاحب کے پاس گئے، ایس پی نے کہا میں تو نہیں بند کرا سکتا، وہ تو ہائی رینج پاور فل عورت ہے۔ ڈی آئی جی صاحب تک اس کے روابط ہیں۔ جب ڈی آئی جی پر پہنچے تو کہا صاحب آپ کہاں آ گئے، یہاں اس کے خلاف ایف آئی آر کیسے ہو سکتی ہے، ان کا تو منسٹروں کا آنا جانا ہے، منتری لوگ وہاں آ رہے ہیں، کیبنٹ منسٹر تک وہاں جاتے ہیں، اس کا تو کام ہی یہ ہے۔ جب تمام قوانین منع کر دیے، سب نے ہاتھ اٹھا دیے، تو پھر انہوں نے کہا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کر کے دیکھتے ہیں۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ تم میں سے جو کوئی برائی کو دیکھے اسے اپنے ہاتھ سے مٹا دے، اور جو کوئی اپنے ہاتھ سے نہ مٹا سکے تو اسے زبان سے برا کہے، اور اگر زبان سے بھی برا نہ کہہ سکے تو کم سے کم دل میں برا جانے۔ انہوں نے اپنے استاد عورتوں کو لیا اور وہ اس عورت کو پکڑ کے مدرسے میں لے آئے۔ بس پھر کیا تھا، طوفان کھڑا ہو گیا، یہ میڈیا وہ میڈیا ساری آپ سے شروع ہو گئی۔ آپ نے قانون ہاتھ میں لے لیا، آپ کون ہو قانون ہاتھ میں لینے والے؟ آپ نے اس کو کیوں بند کیا؟ آپ اپنے مدرسے میں کیوں لے کر آئے؟ مولانا نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ عورت اس کام کو، جو غلط کام ہے، جو مسلمانوں کے ملک میں ہو رہا ہے، اسے بند کر دے۔ کہا آپ نے اپنے ہاتھ قانون توڑا ہے اور تم اپنے ہاتھ میں قانون لے رہے ہو۔ نتیجہ یہاں سے بحث آگے بڑھی اور یہ حال ہوا کہ وہاں کی حکومت نے اس عورت کی خاطر، جو پورے ملک کے لیے نہیں بلکہ پوری قوم پر دھبا تھی، 800 بچیوں کو شہید کر ڈالا، پوری مسجد جلا دی گئی، 500 بم گرائے گئے، بچیاں باہر نہیں گئیں، لیکن وہ بھی وہ بچیاں تھیں کہ جنہوں نے قرآن پڑھا، غازی الرشید شہید ہوئے اور پوری مسجد خون سے لال کر دی گئی۔ صرف اس بنیاد پر کہ تم زنا کو روکنے کیوں چلے ہو، ہمیں لارڈ بہادر نے زنا کی پرمیشن دی ہے، ہم نے اس کی اجازت دی ہے، تم زنا کو نہیں روک سکتے ہو۔ یہ نتیجہ پیش آیا کہ بوڑھی ماں تڑپ تڑپ کے مر گئی، عورتوں کے دم گھٹ گئے، معصوم بچیاں تڑپتی رہیں۔ یہ ہے اس وقت روئے زمین کی صورتحال کہ معاشرے کی اصلاح ہمارے محلہ نہیں بلکہ مسجد سے لے کے مغرب اور شمال سے لے کر جنوب تک اور صحراؤں سے لے کر آبادیوں تک اور سمندروں سے لے کر جزیروں تک برائی پھیل چکی ہے۔ قرآن نے جو کہا تھا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، فساد خشکی میں بھی پھیل گیا ہے اور سری میں بھی پھیل گیا ہے۔ بات اور آگے بڑھی، اللہ اکبر، اسلام ایسا معاشرہ پیدا کرنا چاہتا ہے کہ دن کے اجالوں کے گناہ نہیں، دن کے اجالوں کے گناہ تو حکومت سختی اور طاقت سے روکے گی، اور رات کے اندھیروں کے گناہ اندر کا ضمیر، اندر کی روح، اندر کا نور روکے گا، آخرت کا خوف روکے گا۔ غامدیہ آئی اور آ کر محمد رسول اللہ سے کہا، اے اللہ کے رسول، میں گناہ کا بوجھ اٹھائے پھر رہی ہوں، مجھے معاف کر دیجئے، طہرنی یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ عورت پاگل تو نہیں ہے، یہ عورت دیوانی تو نہیں ہے، یہ کیا کہہ رہی ہے، جانتی ہے اسلام میں سکھا کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول جانتی ہوں، مجھے معلوم ہے، مجھے اپنے نظروں سے اوجھل مت کیجیے، مجھے یہاں سے جانے مت کیجیے۔ آج کی رسوائی کل کی رسوائی سے ہلکی ہے، کل حکم الحاکمین کھڑا ہوگا، سامنے زندگی جہنم ہوگی، آج کی سزا کل کی سزا سے کم ہے، کل جہنم کے انگارے ہوں گے اور اس میں افسرے اور سانس ہوں گے، اونٹوں کے اور خچروں کے برابر بچھو ہوں گے، مجھے کون نکالے گا؟ اللہ کے رسول، میں نفس پر قابو نہیں پا سکی، میں اپنے جذبات کو نہیں روک سکی، میں شیطان کی جھانسے میں آ گئی، مجھ سے وہ گناہ
ہوا جس گناہ کی سزا موت ہے اس پر موت لاگو کر دیجیے. میں آپ کی باندھی ہوں, میں آپ پر ایمان لائی ہوں. اے اللہ کے رسول, میں اپنے جرم کو نہیں چھپاؤں گی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تو سچی ہے اور تو سچی ہے اور تو بوجھل ہے تو ہم اس وقت تک تجھے سزا نہیں دے سکتے جب تک کہ تو اپنے بچے کو جنم نہ دے. قصور تیرا ہے, تیرے بچے کا نہیں, وہ بے قصور ہے. ہم تیرے بدلے میں ایک ننھی سی جان کا قتل نہیں کر سکتے. ہم ایک معصوم کو قتل نہیں کریں گے. جب تو بچے کی ولادت سے فارغ ہو جائے تب ہمارے پاس آنا. وہ اور اس عورت نے باقی ایام رو رو کر گزارے, تڑپ تڑپ کر گزارے, کرب کے عالم میں گزارے. اے مولا, وہ دن کب آئے گا جب میں یہ امانت کسی دوسرے کے سپرد کر کے تو گھروں کی زد میں جاؤں گی اور قرآن کی دھجا اپنے اوپر لگا کر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کروں گی. بچے کی ولادت کے بعد, زچی کی حالت سے نکلنے کے بعد جب وہ محمد رسول اللہ کے پاس پہنچی, کہا اللہ کے رسول, یہ امانت آپ کے حوالے, اسے اپنی باہوں میں اٹھائیے اور مجھے جلدی سے پاک کر کے میرے وجود کو صاف کر کے اس دھرتی کو آلودگی سے بچائیے. رسول اللہ نے کہا نہیں, ابھی یہ بچہ تیرے دودھ کا محتاج ہے. جب تک کہ تیرے دودھ کا محتاج رہے گا ہم تجھ پر ابھی سزا نہیں لگائیں گے. جس دن یہ تیرے دودھ سے بے نیاز ہو جائے, جس دن یہ کوئی اور غذا کھانے لگے, جس دن یہ کھجور چبانے لگے, جس دن یہ روٹی کے ٹکڑے سے اپنی بھوک مٹانے لگے, اس دن ہمارے پاس آنا, اس دن ہم اسلام کی سزا لگائیں. روایات میں آتا ہے ابھی پورے 2 سال نہیں ہوئے تھے, حالانکہ اسلام نے بچے کو دودھ پلانے کی حد 2 سال مقرر کی ہے. 2 سال سے پہلے ہی وہ عورت آئی, اس حال میں آئی کہ بچہ اپنے ہاتھ میں روٹی لیے ہوئے اپنے مسوڑوں سے چبا رہا تھا, ماں کے سینے سے بچہ لگا ہوا ہے. آئی اسلامی عدالت میں اور محمد رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ, اپنی نظروں سے دیکھ لیجیے, اب میرے دودھ کے قطروں کا میرا نفس جگر محتاج نہیں ہے. اب یہ روٹی سے اپنی زندگی بچا سکتا ہے. ایک دن مجھ پر بھاری پڑ رہا ہے, مجھ پر اسلام کی حد نافذ کیجیے تاکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنی توبہ مکمل کر سکوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہچکی بن گئی. رحمت العالمین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, لیکن قانون الہی کے سامنے, رب کے قانون کے سامنے آپ بھی مجبور تھے. آپ نے صحابہ سے کہا اس عورت کو سنسار کرو. روایات میں آیا ہے اس لیے حکم یہ ہے کہ سب سے پہلا پتھر قاضی مارے گا. آپ قاضی تھے, آپ حاکم تھے, آپ نے چنے کے دانے کے برابر پتھری اٹھائی اور سزا کی شروعات. اس طرح وہ عورت اپنے گناہ کی سزا پا کر دنیا سے رخصت ہوئی. تبھی قرآن کریم نے کہا یہ وہ ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو گیا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہے. یہ ہے اسلام کی تربیت, یہ ہے اسلام کا ماحول کہ وہ سخت قانون ہی نہیں بناتا بلکہ قانون سے پہلے وہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکیم بھی ہے, خبیر بھی ہے, ذو انتقام بھی ہے, اس کی عدالت ہے. اس لیے ہر مسلمان سے کہا جاتا ہے کہ وہ 5 مرتبہ نماز میں سورہ فاتحہ 5 نمازوں میں پڑھے, ہر رکعت میں پڑھے, امام کے پیچھے پڑھے, امام صاحب پڑھے اور وہ کیا کہے مالکی یوم الدین, تو بدلے کے دن کا مالک ہے اور تو بدلے کے دن کا بادشاہ ہے, مجھے اپنے کیے کا حساب دینا ہے. یہی جرم مائد اسلمی سے ہوا. مائد اسلمی بھی ایک صحابی ہے, لیکن جرم کے بعد انہیں احساس ہو گیا. احساس ہونے کے بعد وہ بھی غامدیہ کی طرح آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان پر سزا لگاؤ. جب ان پر سزا لگائی گئی تو صحابہ کرام نے یہ پتھر مارے تو ان کے چہرے کا خون کسی صحابی کی پیشانی پر لگا. بعض نے خالد بن ولید کو کہا ہے اور
بعض نے کسی اور کو کہا ہے، اس خون کو پہنچتے ہوئے اس صحابی کے چہرے پر ناگواری کے آثار آئے کہ یہ زناکار تھا، یہ زانی تھا، اس کا ناپاک خون میرے چہرے پر لگا۔ اسے پہنچتے ہوئے کراہت جب دل میں پیدا ہوئی تو رسول اللہ نے فرمایا، او صحابی اب کراہت پیدا مت کر، اس نے وہ توبہ کی ہے کہ اگر یہ روئے زمین پر تقسیم کر دی جائے تو سب کے گناہ معاف ہو جائے۔ اے مسلمانوں، اگر آج چاہے تو آج بھی معاشرہ پیدا ہو سکتا ہے، لیکن ساری دنیا کے زناکار یہ کبھی نہیں چاہیں گے۔ جن کے ہوٹل چل رہے ہوں، جن کے بزنس اس پر ٹکے ہوں، جن کا کوئی ہوٹل نہیں شراب کے نہ چلتا ہو، وہ کیسے چالیں گے اس نظام کو؟ وہ کیسے چاہیں گے آپ کو؟ وہ تو ہمیشہ اسلام کو بدنام کرتے ہی رہیں گے کہ اسلام ظلم کا مذہب ہے، اسلام ظلم کا مذہب ہے۔ نہیں، آپ جب بھی کبھی روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیوانوں نے سنو 1450 برس پہلے بھی جب صحابہ کی ٹیم تیار ہو رہی تھی اور صحابہ کرام ابھر رہے تھے تو اس وقت بھی لوگوں نے یہی کہا تھا کہ ان کی طاقت کو روک دو، اگر یہ طاقت میں آ گئے، یہ طاقت میں آ گئے تو نہ جانے کیا کریں گے، نہ جانے یہ دنیا میں فساد مچائیں گے، یہ کیا کر ڈالیں گے۔ یہ کون کہتا ہے؟ یہ ابلیس کا لشکر کہتا ہے، یہ آج کے دور میں دجال کی فوجیں کہتی ہیں، اس لیے کہ وہ خود فسادی ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت مچاؤ تو کیا کہتے ہیں؟ انما نحن مصلحون، کہ ہم سے اصلاح کرنے والے۔ اللہ نے اس کو جواب دیا، سنو، ہم اگر ان کو زمین کی قوت دے دیں، الذین ان مکناہم فی الارض، اگر ہم انہیں زمین پہ حکومت دے دیں، اگر ہم انہیں زمین کی طاقت دے دیں، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، تو سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ نماز قائم کریں گے۔ وہ رب جس نے آسمان بنایا ہے، وہ رب جس نے سورج کو بنایا ہے، جس نے چاند و ستاروں کو بنایا ہے، جس نے تجھے پانی کے قطرے سے بنایا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے آسمان کو ستاروں سے جگمگایا ہے، وہ رب جس نے پہاڑوں کو بنایا ہے، جس نے بیماریوں کے لیے جڑی اور بوٹیوں کو بنایا ہے، یہ اس رب کے سامنے انسانوں کو جھکائیں گے اور کہیں گے سجدہ صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ ہاتھوں سے تراشا ہوا پتھر سجدے کے قابل نہیں ہے، کوئی درخت سجدے کے لائق نہیں ہے، رات کو چھپ جانے والا سورج عبادت کے لائق نہیں ہے، دن میں چھپ جانے والے ستارے پرستش کے قابل نہیں ہے، گرمیوں میں سوکھ جانے والا دریا عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عبادت کے لائق ہے، جو کبھی سورج کو گرہن لگاتا ہے اور کبھی چاند کو گرہن کر دیتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ چاند کی اپنی کوئی قوت نہیں ہے، نکلتا ہے تو ڈورے کی برابر ہوتا ہے، 14ویں میں مکمل ہوتا ہے، پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے اور جا کر کے 27ویں شب میں پھر چھپ جاتا ہے۔ اقام الصلاۃ، نماز قائم کریں گے، اور دوسرا کام وآتوا الزکاۃ، اور زکات ادا کریں گے، زکات وصول کریں گے۔ زکات کیا ہے؟ آج تو دنیا کے نظام میں زکات ختم ہے، ہمارے پاس اس وقت صرف اسلام کا نام ہے، ہم نام کے مسلمان رہ گئے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، اگر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تو دوبارہ زندگی مل جائے، حالانکہ اللہ کا یہ دستور نہیں ہے، تو ابوبکر صدیق کا رویہ ہمارے ساتھ وہی ہوتا جو ان کے زمانے میں تھا۔ جب ابوبکر صدیق مسند خلافت ہو گئے تھے تو کچھ لوگوں نے جو اس زمانے کے مالدار تھے یہ کہا کہ ہم زکات نہیں دیں گے، ہم زکات بیت المال میں ادا نہیں کریں گے، مال ہمارا ہے، ہم چاہے خرچ کریں اور ہم چاہے خرچ نہ کریں۔ کون ہوتی ہے ہم سے حکومت لینے والی؟ ابوبکر صدیق کون ہوتا ہے ہم سے زکات وصول کرنے والا؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا سنو، اللہ تعالیٰ نے جس طرح نماز فرض کی ہے، نماز ادا نہ کرنے والا اسلام سے خارج ہو جائے گا، نماز کا انکار کرنے والا اسلام سے خارج ہو جائے گا، زکات کا ادا نہ کرنے والا بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ میں تم سے ایسے ہی لڑوں گا جیسے رومیوں سے مجھے لڑنا ہے، میں تم سے ایسے ہی لڑوں گا جیسے بدر میں اور ایسے مکہ سے لڑا ہوں، میں تمہارے خلاف ایسے ہی
تلوار اٹھاؤں گا جس طرح میں نے احد میں اٹھائی ہے، جس طرح میں نے خندق میں اٹھائی ہے۔ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ نماز تو مسجد میں ادا کرو گے اور زکات ادا نہیں کرو گے؟ انہیں معلوم تھا کہ اگر زکات ادا نہیں کی گئی تو زمین پر مالی فساد پیدا ہو۔ آج پوری روئے زمین پر مال کا فساد ہے جو ہماری سمجھ میں بھی نہیں آ رہا۔ زکات کی جگہ سود نے لے لی ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ تم اپنا مال خرچ کرو، وہ مال جو تم نے کمایا ہے، وہ مال جو تمہاری محنت کا ہے، وہ مال جو تمہارے خون پسینے کا ہے، تم اس کے 100% مالک نہیں ہو۔ جب تمہارے پاس 52.5 تولے چاندی کی مقدار آ جائے، جب تمہارے پاس 7.5 تولے سونے کی مقدار آ جائے، یا تمہارے پاس سونے اور چاندی دونوں کو ملا کر 52.5 تولے کی مالیت آ جائے، یا تمہارے پاس اتنا مال تجارت آ جائے، یا تمہارے پاس اتنا پیسہ آ جائے، تو اب تم 2.5% 100 روپے میں 2.5 روپے، 1000 میں 25 روپے، 1 لاکھ میں 2.5 روپے غریبوں کو جا کے خرچ کرو گے۔ یہ تمہارا نہیں ہے، یہ اس غریب کا ہے جس کے پاس اتنا مال نہیں ہے، یہ اس مسکین کا ہے جس کے پاس نہیں ہے، یہ اس یتیم کا ہے جس کے سر پہ سایہ نہیں ہے، یہ اس بیوہ کا ہے جس کا شوہر اسے چھوڑ کر چلا گیا ہے، یہ اس غریب کا ہے جس کی چھت ٹوٹی ہوئی ہے، یہ اس بے روزگار کا ہے جس سے بیماری میں رکشہ نہیں چلتا ہے۔ یہ تیرا حق نہیں ہے۔ آج روئے زمین پر رب کے نظام کو مسلمانوں نے خود توڑ پھوڑ کر برابر کر دیا ہے۔ لہذا آج کتنی بیوائیں ہیں جو رو رہی ہیں، اور کتنے یتیم ہیں جو تڑپ رہے ہیں، اور کتنے ایسے گھر ہیں کہ جن گھروں میں فاتح ہیں برابر میں کمکمے چل رہے ہیں، سنگ مرمر لگ رہا ہے، ایئر کنڈیشن چل رہا ہے، ایک کے بعد دوسری گاڑی آ رہی ہے، لیکن پڑوس میں آج پوری رات کسی نے کروٹ بدل کے گزری ہے، کسی نے آج کی رات کو اپنے بچوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے، اور کوئی سڑک سڑے ہوئے پھل تلاش کر کے لایا ہے تاکہ اس میں سے چھانٹ سکوں اور اس میں سے کچھ کھا سکوں۔ پوری ہوئی زمین پر مالی فساد ایسا برپا ہو گیا کہ وہ مسلمان جو سود کو حرام جانتا تھا، جو ایک سود کے پیسے کو اپنی ماں کے ساتھ 70 مرتبہ زنا کرنے کے برابر سمجھتا تھا، وہ آج اس خوش فہمی میں ہے کہ سود کہاں جائز ہے، جو جاؤ سود پہ کرو۔ فائنینسر بیٹھے ہوئے ہیں، بینک کھلے ہوئے ہیں، آج ہی فائل بنواؤ اور سود کا کام شروع کر دو۔ لہذا پوری دنیا کے مہاجن پل رہے ہیں اور ساری دنیا غریبی کے دلدل میں دھسی ہوئی ہے۔ اپنا ملک لے لو یا پوری دنیا کو لے لو، صومالیہ لے لو یا عراق کو لے لو، ساری دنیا میں آج حال یہ ہے کہ امت مسلمہ نے نظام زکات کو توڑ کر پھینک دیا ہے، اور نظام زکات کے ختم کرنے کی وجہ سے امیر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور غریب سال بھر میں بھی اپنی ایک چیز سے ہی لگا ہوا ہے۔ میرے عزیزوں، اسلام نام ہے نماز پڑھنے کا بھی اور زکات ادا کرنے کا۔ اب ہے کوئی زکات وصول کرنے والا؟ ہے کوئی ادائیگی کرنے والا؟ نہیں۔ مال کی ہوس، اتنی ہوس کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ قارون کا خزانہ بنا لے اپنے یہاں۔ کسی کا اگر لشکر نکل رہا ہو، الیکشن کے موقع پر آپ دیکھتے ہیں جلوس نکلتے ہیں، ایسے ہی جلوس لے کر قارون نکلا کرتا تھا، اور لوگ ہی حسرت کیا کرتے تھے کاش ہمیں بھی ایسا ہی مال دے دیا جائے۔ اونٹ ہیں، ہاتھی ہیں، خچر ہیں، اور زبردست انداز میں نکل رہا ہے، اپنے خزانوں کی چابیاں لے کر نکل رہا ہے۔ آج بھی اپنی طاقت کا اظہار کرنے کے لیے ایم پی اور ایم ایل اے کے الیکشنوں میں آپ دیکھتے ہیں 100 گاڑیاں ہیں، ہزار گاڑیاں ہیں، آگے بینڈ باجا لگا ہوا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے تو کیا اس دولت کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا؟ کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا عن مالی، بتا تو نے مال کہاں سے کمایا ہے، من این اکتسبہ و این انفقہ، یہ مال تو نے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔
اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم ان کو طاقت دیں گے تو کیا کریں گے؟ اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کریں گے، وآتوا الزکاۃ، اور زکات وصول کریں گے، ادا کریں گے، وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، اور یہ اچھائیوں کا حکم کریں گے، آرڈر جاری کریں گے، ونہوا عن المنکر، اور برائیوں کو روکیں، آرڈر جاری کریں گے، بالکل فرمان جاری کر دیں گے کہ آج کے بعد کوئی عورت بے پردہ نہ نکلے، کوئی عورت بے پردہ نہ نکلے۔ اور جب آرڈر جاری کریں گے تو پھر کہاں سے نکلے گی؟ آج کے بعد اس ملک میں کوئی شخص سودی بینک نہیں چلا سکتا، آج کے بعد کوئی شخص اس خطے میں زنا کا بزنس نہیں کر سکتا، آج کے بعد کوئی شخص یہاں شراب نہ خرید سکتا ہے، نہ بیچ سکتا ہے، نہ ڈھو سکتا ہے، نہ نچوڑ سکتا ہے، نہ بنا سکتا ہے۔ یہ آرڈر جاری کریں گے، اور یہ جاری کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے صحابہ نے۔ میرے عزیز و دوستو، وہ اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے معزز بنے، ہمیں سوچنا ہے آج۔ سوچو ہم کہاں کھڑے ہیں، کس مقام پر کھڑے ہیں، کہاں چوک ہوئی ہے ہم سے، کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی عزتیں چھین لی، کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہم سے وہ نعمتیں چھین لی۔ کل آپ کے گھوڑے دریائے دجلہ میں اترتے تو دریائے دجلہ ان کے گھوڑوں کے ٹاپوں کو سلامی دیتی، اور ایران کے کسرا کے محل میں داخل ہو کر وہ اللہ اکبر کی صدائیں لگاتے ہوئے چلے جاتے تھے۔ کبھی 3000 کا لشکر ہے اور 3 لاکھ کو شکست دیتا ہوا جا رہا ہے۔ میں آج پھر دوہراتا ہوں آپ کے سامنے یہ بات، اس لیے کہ ہم نے آج سب کچھ بھلا کر کے رکھ دیا ہے۔ کل دنیا اگر کسی کی آنکھ میں آنسو آتا تھا تو وہ ہماری چوکھٹ پر آ کر ہم سے فریاد کرتی تھی اور ہم سے یہ کہتی تھی کہ ہماری عزت و آبرو کے رکھوالے تم ہو، اور ہم اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے اپنے گھروں سے نکلا کرتے تھے۔ سنو اس پین کی تعریف سنو، بات کو اس کے بعد ختم کر دوں گا۔ میں صرف آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے آیا ہوں، آپ کے پاس میں نہیں آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجا کرتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو مصر میں بھیجا، جاؤ فرعونیوں کو جھنجھوڑنے کے لیے، فرعون کو بتا دو اگر نہیں مانا تو میرا عذاب آئے گا۔ نوح علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کے پاس، حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا مدین کی طرف، اللہ نے لوط علیہ السلام کو بھیجا عمورہ اور صدوم کی بستیوں کی طرف، حضرت داؤد علیہ السلام کو بھیجا بنی اسرائیل کی طرف، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا بنی اسرائیل کی طرف۔ محمد رسول اللہ آ گئے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن قیامت تک علماء آتے رہیں گے، نبی کے وارث آتے رہیں گے، وہ سڑکوں پر، وہ محلوں میں، وہ عیدگاہوں میں، وہ منبر و محراب پر، وہ چوراہوں پر، وہ لاؤڈ اسپیکر لگا کر آپ کو سمجھاتے رہیں گے، تاکہ کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کوئی یہ نہ کہہ سکے الم یاتکم نذیر، کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں ہے۔ اسپین اور اندلس کی سرزمین پر ایک عیسائی بادشاہ ہے، اور وہ ایک عیسائی بچی کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا لیتا ہے۔ اللہ اکبر! اس زمانہ کیسا زمانہ تھا کہ عیسائیوں کے یہاں بھی اتنی شرم و حیا تھی کہ وہ بچی اپنے باپ سے آ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے، بلک بلک کر روتی ہے، اور اپنے باپ سے کہتی ہے، باپ تو نے مجھے اس بادشاہ کے یہاں تربیت کے لیے بھیجا تھا، مگر وہ ظالم نکلا، وہ درندہ نکلا، اس نے مجھے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا، اس نے میری دامن عصمت کو تار تار کر دیا، اس نے میرے آنچل کو ناپاک کر دیا، میں اب مریم کی طرح سواری نہ رہی۔ اے میرے باپ، مجھے موت آنے سے پہلے انتقام چاہیے، میری آنکھوں میں خون ہے، مگر میں عورت ذات ہوں، اس کے گلا نہیں دبا سکتی تھی، وہ اس کے قتل پہ قادر نہ تھی، وہ اس کے سینے میں خنجر نہیں گھونپ سکتی تھی، لیکن تو میرا باپ ہے، اگر تجھے غیرت ہے اور تو مجھے اپنے جگر کا ٹکڑا سمجھ
سمجھتا ہے تو جب تک تو اس بادشاہ سے انتقام نہ لے لے مجھے چین نہیں آئے گا. لہذا وہ باپ دنیا بھر کے سامنے روتا رہا. وہ یہودیوں کے پاس گیا. یہودیوں نے کہا چل بھاگ, ہم اس بادشاہ سے نہیں لڑ سکتے. وہ عیسائیوں کے پاس گیا. عیسائیوں نے کہا اس سے مقابلے کی ہم میں ہمت نہیں ہے, ہم کچھ نہیں کر سکتے. وہ روتا ہوا اپنی بیٹی کے پاس آیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا, اے میری بٹیا میں اس قابل نہیں کہ اس بادشاہ سے انتقام لے سکوں. تو اس نے ایک ٹھنڈی آب بھر کر یہ کہا کہ جاؤ مسلمانوں کے پاس چلے جاؤ, مجھے معلوم ہے محمد رسول اللہ کے غلام میری غیرت کا اور میری عصمت کا انتقام لے سکتے ہیں. مجھے وہاں سے امید ہے تو ناکام نہیں لوٹے گا. اس وقت مسلمان افریقہ کو فتح کر رہے تھے. موسیٰ بن نصیر کے پاس آیا, گفتگو کرنے سے پہلے رو دیا اور دامن پھیلا کر یہ کہا عیسائیت نے مجھے مایوس کر دیا, یہودیوں نے مجھے واپس لوٹا دیا. اے محمد رسول اللہ کے غلام, اے قرآن کے پڑھنے والے, جھولی پھیلا کر اپنی بیٹی کی آنکھوں تیرے قدموں میں رکھا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. جناب مفتی عبدالسمی صاحب زندہ باد. جب موسیٰ بن نصیر اٹھ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر یہ کہا اے عیسائی سن, تو ہمیں آج تک اپنا دشمن سمجھتا ہوگا, تیری نظر میں ہم دشمن ٹھہریں گے. تو ہمیں خونخوار اور جلاد کہتا ہوگا, تو ہمیں قاتل و سفاک کہتا ہوگا. ہماری تصویر تم اپنے بچوں کو یہی پڑھاتے ہو, لیکن تم نہیں جانتے ہمارا نبی رحمت للعالمین ہے, جس نے میدان جنگ میں جب حاتم طائی کی بیٹی کو دیکھا اور اس کے سر سے دوپٹہ اترا ہوا تھا تو اپنی کالی کملیہ اور اپنی چادر حاتم طائی کی بیٹی کے سر پہ رکھ کر یہ کہا بیٹی جا, تجھے کوئی نہیں چھیڑے گا, تیرے ساتھ کوئی ظلم و ستم نہیں کرے گا. ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں. آج سے ہماری فوجوں کا رخ یورپ کی طرف کرتے ہیں ہم. اور وہاں طارق بن زیاد سے کہا او تاریخ تیرا انتظار کر رہی ہے, سانس روک کر مورخ تیری ہسٹری لکھنے کے لیے تیار ہے. کتنے سپاہی چاہیے تجھے؟ ایک معصوم بچی, ایک عیسائی کی بیٹی تیرا انتظار کر رہی ہے. وہ رات کو روتی ہے تو دن کو تمہارے لیے دعائیں کرتی ہے. طارق بن زیاد نے کہا مجھے موسیٰ بن نصیر کل 3000 لوگ دے دو, میں 3000 کے ساتھ یورپ کی سرزمین پر اتر کر اپنی اس بہن کو جو انسانیت کے ناطے بہن ہے, دھرم اس کا عیسائی ہے, میرا دین ایمان ہے, لیکن میں اس کی مدد کو جاؤں گا اس لیے کہ میرا دین مظلوموں کی مدد کی بات کرتا ہے. طارق بن زیاد 3000 لشکر سے لے کر نہر جبرالٹر کو پار کرتے ہوئے آگے بڑھے, اور جب سمندر پار کر لیا تو کشتیوں سے پار اترتے ہی ساری کشتیوں کو جلانے کا حکم دے دیا. اللہ, لوگ گھبرا گئے. کہا طارق یہ تم نے کیا کیا؟ کشتیاں کیوں جلائیں؟ لوٹ کے واپس کیسے جائیں گے؟ وطن کیسے جائیں گے؟ ملک کیسے لوٹیں گے؟ اپنی سرزمین کیسے پہنچیں گے؟ طارق بن زیاد نے جو خطبہ دیا ہے وہ تاریخ نے اپنے دامن میں نوٹ کیا ہے. تاریخ نے کہا البحر خلفکم والعدو امامکم, تمہارے سامنے دشمن کا لشکر ہے جو 3 لاکھ کا ہے اور پیچھے سمندر ہے. میں تمہیں موت کے منہ میں لا کر کھڑا کر دیا ہے, سامنے بھی موت اور آگے بھی پیچھے بھی موت. بتاؤ کون سا راستہ اختیار کرو گے؟ آگے عزت کی بات ہے جس میں اگر مارے جاؤ گے تو شہید کہلاؤ گے, اگر زندہ رہے تو غازی کہلاؤ گے, اور اگر پیچھے جاتے ہو تو یہ بزدلی کی موت ہوگی, یہ کائرتا کی موت ہوگی. بتاؤ سمندر کی موجوں میں جانا پسند کرو گے یا دشمنوں کے آگے موت سے پنجہ اڑانا پسند کرو گے؟ لیکن سنو, دنیا کی تاریخ یہ کہتی ہے کہ جو قوم موت سے پنجہ اڑاتی ہے موت اس سے بھاگ جاتی ہے. جو سرفروش موت کی گردن پہ بھی اپنے بازو گاڑ دیتے ہیں, موت ان سے تم دبا کے بھاگ جاتی ہے. میں نے اس لیے کشتیاں جلائی ہیں. اور سنو, جہاں تک ملک کا تعلق ہے تو جس دن تم اسپین کو فتح کر لو گے, جہاں تمہارا آخری گھوڑا کھڑا ہوگا
وہی ہماری آخری سرحد ہوگی. ہر ملک کے ماں ملک کے خدا ماں پوری روئے زمین ہماری ہے. جہاں تک ہم خدا کرتے چلے جائیں گے سرحدوں کو توڑ کر اپنی سرحد نہیں بنائیں. اگلے ہی دن دنیا نے دیکھا یہ 3000 اسلام کے سپاہی جو اپنی ذات کے لیے نہیں، جو سونے اور چاندی کے لیے نہیں، جو ہیرے جواہرات کے لیے نہیں، جو پہاڑوں اور وادیوں کے لیے نہیں، جو تخت و تاج کے لیے نہیں، بلکہ ایک اس لڑکی کی جو مظلومیت کے لیے اپنی آنکھ کے آنسوؤں سے کسی انسان کو تلاش کر رہی تھی، اس کی مدد کے لیے آگے بڑھے اور بالآخر اسپین کو فتح کیا اور اس بادشاہ کو گرفتار کر کے اس شخص کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا اور اس پر وہی سزا نافذ کی جس سزا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے. پھر یہ 3000 کا لشکر اس شان کے ساتھ داخل ہوا کہ 800 سال تک وہاں اسلام کا جھنڈا اور فریضہ لہراتا رہا. لیکن اے نوجوانوں، آج ساری دنیا ہم پہ ماتم کر رہی ہے. آج دنیا ہم پہ ہنس رہی ہے، مسکرا رہی ہے. زمانہ ہمارا مذاق اڑا رہا ہے. آج نہ جانے کتنی بیٹیاں ہماری ہیں جو قید و بند میں ہیں اور ہمیں پکارتی ہیں، لیکن ہم نے اپنے ہاتھوں میں شراب کے جام اٹھا لیے ہیں. ہم نے اپنے ہاتھوں میں کنگن پہن لیے ہیں. ہم نے اپنے ہاتھوں میں کڑے پہن لیے ہیں. ہم نے اپنے ہاتھوں میں مہندیاں لگا لی ہیں. آج مسلمانوں ہم آپ سے بات کرتے ہیں، اسلام میں مردوں کے لیے مہندی حرام ہے، مہندی لگانا ناجائز ہے. وہ قوم جو اپنے ہاتھ میں مہندی لگا لے، وہ قوم جو اپنے ہاتھ کو مہندیوں سے سرخ کرے، جو اپنے ہاتھوں میں کڑے اور چوڑیاں پہن لے، جو اپنے کانوں میں رنگ پہن لے، اس کی بیٹیوں کی حفاظت کون کرے گا؟ اس کی ماؤں کی حفاظت کون کرے گا؟ اس کے گھروں کی حفاظت کون کرے گا؟ یہی تو وجہ ہے کہ ڈاکٹر عافیہ کو امریکہ آیا اور اٹھا کر لے گیا اور وہ قید میں تڑپ رہی ہے، قید میں روتی ہے. یہی تو وجہ ہے کہ 1990 میں عراق کی سرزمین پر امریکن فوجی آئے اور فاطمہ بہن کو اٹھا کر لے گئے، نور بہن کو اٹھا کر لے گئے. ابو غریب جیل کے اندر بند کیا. وہ جن کے جسموں کو آسمان تک نے نہ دیکھا تھا، جن کی کلائیوں کو چاند و سورج نے نہ دیکھا تھا، جن پر کسی غیر محرم کی نظر بھی نہ پڑی تھی، وہ حوث کا نشانہ بنی. انہوں نے جیل سے خط لکھے، اے ہمارے دنیا بھر کے بھائیوں، کہ تم میں کوئی ایک بھی طارق بن زیاد نہیں ہے، کیا ایک بھی محمد بن قاسم نہیں ہے جو ہمیں جیل سے چھڑا سکے. ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اپنے پاکیزہ رحم سے عیسائیوں کی ناجائز اولاد جنت ہمارے بس کی بات نہیں ہے. ساری دنیا مسکراتی رہی، حکاموں کے عیش چلتے رہے اور تمام دنیا خواب غفلت میں بیٹھی رہی. ہم سب کے سب خاموش رہے. نہ ممبروں پر آواز سنائی گئی، نہ محراب پر آواز سنائی گئی، اور سب کے سب اسی طرح رہے. وہ تڑپتی رہی، وہ پکارتی رہی. اور آج جبکہ عراق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے آنسوؤں کو قبول کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خون شہداء کو قبول کیا، ان کے شام اور عراق اسلامی خلافت کے نور سے جگمگا اٹھا، تو کوئی اور نہیں، مسلمان یہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہی کہا. اے عزیزوں اور ساتھیوں، فکر کرو، جو قومیں نہیں سدھرتی پھر وہ اللہ کے عذاب اور اللہ کے فیصلوں کا انتظار کرے. ساری دنیا ہمیں پکار رہی ہے. زمین تقریباً 100 سال سے 1924 سے لے کر کے آج 2014 90 سال ہو چکے ہیں. فساد سے بھر دی گئی ہے، فتنوں سے لاد دیا گیا ہے. ایک مست ہاتھی ہے جسے چاہتا ہے چیر پھاڑ دیتا ہے. ایک درندہ ہے امریکہ نام کا جو جہاں چاہتا ہے چڑھ گزرتا ہے، جس نے پوری دنیا کے خون کو اپنے منہ کا نوالا بنا لیا ہے. کبھی جاپان پہ بم گراتا ہے تو جاپانی قوم کو ختم کر دیتا ہے، کبھی افغانستان میں داخل ہوتا ہے تو وہاں پر خون پیتا ہے، اور لاکھوں لوگوں کا خون پینے کے بعد جو اس کی پیاس نہیں بجھتی تو پھر عراق کی سرزمین پہ اتر جاتا ہے، اور وہاں بھی خون پینے کے بعد اس کا پیٹ نہیں بھرتا تو پھر اب پوری دنیا
کو اکٹھا کرتا ہے. یہ ایک درندہ ہے جو پوری دنیا میں مستی کے ساتھ گھوم رہا ہے. کوئی نہیں جو اسے کچھاڑ میں بند کر دے, کوئی نہیں ہے جو شیر کے ساتھ توڑ دے. آج دنیا میں میرے عزیزوں اور دوستوں حال یہ ہے کہ دنیا میں انسان کے خون کی کوئی قیمت نہیں ہے. اگر قیمت ہے تو ہرن کے خون کی قیمت ہے, پنچھیوں کے خون کی قیمت ہے, شیر کے خون کی قیمت ہے. شیر کا شکار حرام ہے, ناجائز ہے, قتل کی سزا اس پر ہے. کتے کا مارنا حرام ہے اور بندر کا مارنا جرم ہے. لیکن جو چاہے جب چاہے اپنے طیارے اڑائے اور مسلمانوں کا قتل عام کر کے نکل جائے. کیوں ایسا؟ اس لیے ہے کہ زمین پہ جانوروں کا راج ہے, انسانوں کا نہیں. جانوروں کا راج ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتے. قرآن نے انہیں جانور کہہ کر پکارا ہے. اٹھو, دنیا پھر نئی کروٹ لے رہی ہے. زمانہ ہمیشہ بدلتا رہتا ہے, اپنی حالت پر نہیں رہے گا. چاہے دنیا اچھی طرح سن لے, اسلام کو نشانہ بنانے والے بھی سنیں اور آج اسلام پر نہ چلنے والے بھی سنیں. آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے 1450 برس پہلے قانون بنا دیا ہے اور یہ قانون اس وقت بن چکا ہے جب دنیا بنی بھی نہیں تھی. اللہ نے ہم سے اور آپ سے کہا ہے, خطاب کر کے کہا ہے, ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. اگر تم بدل جاؤ گے, تم اللہ تعالیٰ کا جھنڈا نہ اٹھاؤ گے, تم باطل کا پرچم اٹھاؤ گے, تم شیطانوں اور ابلیس کے جھنڈے اٹھا کر نکل کھڑے ہوگے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جگہ دوسری قوموں کو لے آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے علاوہ کسی اور کو لے کر آئے گا. اور ایک اور آیت میں تو مسلمانوں کو خطاب کر کے کہا, یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ, تم میں سے جو بھی ایمان والو سنو اپنے دین سے پھر جائے گا اور اپنے دین سے ہٹ جائے گا, فسوف یأتی اللہ بقوم, تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ ایک اور قوم کو لے کر آئے گا. یحبہم ویحبونہ, جن سے اللہ محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہوں گے, وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے اور اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا. عزت علی المؤمنین عزت علی الکافرین, جو مسلمانوں کے لیے نرم اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار, پہاڑوں سے زیادہ سخت دنیا کے ہائیڈروجن بم ان کے جسموں کو ٹھنڈی نہ کر سکیں گے, ان کے ارادوں کو توڑ نہ سکیں گے. بائے نائٹروجن بم انہیں ڈرا نہ سکیں گے. عزت علی الکافرین, وہ اتنے سخت اور مضبوط ہوں گے کہ لوہا ان سے ٹکرا کر پناہ مانگ جائے گا. دنیا کی دھمکیاں کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی. فضاؤں میں اڑنے والے طیارے ان کے حوصلوں کو روک نہیں سکیں گے, ان کے قدموں کو دبا نہیں پائیں گے. وہ پہاڑوں کو توڑتے ہوئے, فضاؤں میں اڑتے ہوئے اور سمندروں کو پار کرتے ہوئے نکل جائیں گے. ولا یخافون لومۃ لائم, کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی. دنیا انہیں کچھ بھی کہے, انہیں احمق کہے, انہیں پاگل کہے, انہیں مجنون کہے, انہیں دیوانہ کہے, وہ تو ایک ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیوانے ہوں گے. سر جھکے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے, سر یا تو جھکے گا صرف رب العالمین کے سامنے. اگر کوئی فرعون وقت سر جھکانے کی کوشش کرے گا تو ان کی تمنا یہ ہوگی حضرت حسین کی طرح, حضرت حمزہ کی طرح, حضرت خباب کی طرح, سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرح, کہ سر شانوں سے اتر تو سکتا ہے لیکن کسی نمرودی طاقت کے سامنے جھک نہیں. ولا یخافون لومۃ لائم, یہ وہ لوگ ہوں گے جن سے اللہ اور اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا. اب آپ میں ذرا اپنے دل اور اپنے نفس کو ٹٹول لیں, ہمیں اللہ سے محبت ہے یا نہیں ہے؟ ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اپنی اولاد کی خوشی کے لیے توڑ دیتے ہیں. ہماری تو شادیوں میں ناچ اور گانا ہمارے داماد کی رضامندی کے لیے ہوتا ہے,
مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی اور سونے کا زیور پہننا حرام، لیکن یہاں تو داماد کو راضی کرنے کے لیے سونے کی انگوٹھی لازمی ہے۔ یہاں تو بہنوں اور گھر کی عورتوں کو خوش کرنے کے لیے ہاتھ میں مہندی لگانا لازمی ہے۔ یہاں تو سماج کو خوش کرنے کے لیے ماتھے پر سہرا باندھنا لازمی ہے۔ یہاں تو بینڈ اور باجے کے ساتھ نکلنا لازمی ہے، اس لیے کہ رشتے دار ناراض ہو جائیں گے، دوست ناراض ہو جائیں گے۔ اے مسلمانوں، اس سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کسی کی ٹھوکروں میں ڈال دے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سے ناراض ہو جائے، ایک وقت ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہلت کا، اور جب مہلت ختم ہو جاتی ہے تو اللہ اس قوم کو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ کر دیتا ہے۔ آج بھی توبہ کا وقت ہے، آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے لا لگانے کا وقت ہے۔ لوگ آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی تلاش کر رہے ہیں۔ دنیا میں ہمیشہ ومنہم شقی اور ومنہم سعید، ہم میں سے بدبخت بھی ہیں اور خوش نصیب بھی ہیں۔ یہ دنیا بدبختوں سے اور خوش نصیبوں سے بھری ہوئی ہے۔ آؤ، کون ہے جو خوش نصیبوں میں اپنا نام لکھواتا ہے؟ کون ہے تاریخ کے خوش نصیب؟ خوش نصیب وہ ہے تاریخ بن زیاد کی قیادت میں جو اس کو فتح کرتے ہیں، اور اللہ کا کلمہ 800 سال تک گونجتا رہتا ہے۔ ہاں ہاں، خوش نصیب ہے 7 دن وقت کا قافلہ جو دریائے دجلہ کو پار کرتا ہے اور ایران کے کسرا کے محل میں اللہ اکبر کی صدا لگاتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ قافلہ جو محمود غزنوی کی شکل میں ہند کی سرزمین پر اترتا ہے اور یہاں انصاف کی شمع قائم کر دیتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ قافلہ جو محمد بن قاسم کی شکل میں سندھ میں آتا ہے اور اپنی بہنوں کو جیل سے چھڑا کر لے جاتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ قافلہ جو صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں اٹھتا ہے اور 1187 میں بیت المقدس کو فتح کرتا ہے اور مسجد اقصی میں نماز ادا کرتا ہے۔ 1967 سے لے کر کے آج تک مسجد اقصی کی میناریں مجھے اور آپ کو آواز دے رہی ہے، مسجد اقصی کا منبر مجھے اور آپ کو پکار رہا ہے، مسجد اقصی کی دیوار ہمیں اور آپ کو دعوت دیتی ہے۔ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشانی رکھی ہے وہ جگہ ہمیں آواز دے رہی ہے۔ او عرب حکمرانوں، تم کس دن آؤ گے مجھے آزاد کرانے کے لیے؟ تم کس دن آؤ گے مجھے سجدہ کرنے کے لیے؟ تم میں کوئی ایک ماں نہیں جو صلاح الدین ایوبی کو جنم دے دے؟ اے مولا، ہمارے پاس صرف تڑپنے کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ آج اس رات کے اندھیرے میں، رات کی تاریکی میں، اس مجمع کے سامنے ہم تجھ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ کل بھی امت بکھری ہوئی تھی، ٹوٹی پڑی تھی، عیسائیت اکٹھی ہو کر آئی تھی، انہوں نے یہ کہا تھا کہ اب ہم اسلام کو مٹا کر دم لیں گے، ہم اللہ کا نام لینے والی زبان کو قلم کر دیں گے، ہم سجدہ کرنے والی پیشانیوں کو توڑ ڈالیں گے۔ تو تو نے اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کو ایک ماں کی کوکھ سے پیدا کیا جس نے پرچم تھاما اور گھوڑے کی پشت پر سوار ہو کر یہ قسم کھائی، اے اللہ میری قسم کو پورا کر دینا، مجھے معاف نہ آئے کہ میں مسجد اقصی میں جب تک نماز ادا نہ کر لوں، جب تک میں مسجد اقصی کو آزاد نہ کرا لوں۔ کل تو نے 12ویں صدی میں اور 11ویں صدی میں صلاح الدین ایوبی اس امت کو دیے، اسلام کا قافلہ سرخ روح ہوا۔ آج ہم تجھ سے رو کر کے دعا کرتے ہیں کہ تو آج ہمیں صلاح الدین ایوبی کا جانشین عطا کر دے۔ ہم تجھ سے مانگتے ہیں، تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تیرے نبی نے جھولی پھیلا کر عمر ابن خطاب کو مانگا یا ابو جہل کو مانگا تو تو نے عمر ابن خطاب کو دے دیا، اور جب عمر ابن خطاب ملے تو خانہ کعبہ میں اذان ہونے لگی، خانہ کعبہ میں نماز ہونے لگی۔ اے مولا، تیرے نبی کی سنت پر چلتے ہوئے ہم آج تجھ سے اس دور کا صلاح الدین ایوبی مانگتے ہیں جس کی قیادت میں امت مسلمہ اپنا تاریخی سفر طے کرے اور بالآخر امت مسلمہ تل ابیب کو فتح کرتے ہوئے مسجد اقصی کی میناروں پر پرچم اسلام کو نصب کر کے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کے کلمے کو دہرا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ کورس تھا، یہ کس نے